عالیہ بیگم پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کلینک پر اپنی بیٹی ملیحہ کے ساتھ موجود تھیں۔ شیخ عمر حیات کے جانے کے بعد اچانک ملیحہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ قے پر قے کیے جا رہی تھی۔ بالآخر وہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ عالیہ بیگم نے فون پر لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس وقت بہت مصروف ہیں، آپ اپنی بیٹی کو لے کر میرے کلینک پہنچ جائیں۔ عالیہ بیگم ملیحہ کی اس حالت پر بری طرح پریشان تھیں۔ طرح طرح کے خیالات اور وسوسوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ یورین ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ ملیحہ اور عالیہ بیگم ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو کہ فون پر کسی مریض کو علاج کے متعلق بتا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے فون رکھ کر اپنی کرسی گھمائی اور ملیحہ کی یورین ٹیسٹ رپورٹ کھول کر دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، مگر اس کی مسکراہٹ نے دونوں ماں بیٹی کے دلوں پر چھریاں ضرور چلا دی تھیں۔ مبارک ہو مسز شیخ، ملیحہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر ان پر ایٹم بم ہی گرا تھا۔ وہ دونوں ساکت اور جامد رہ گئیں۔ کتنے ہی لمحے دونوں کے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونجتی رہی، ملیحہ ماں بننے والی ہے، ملیحہ ماں بننے والی ہے۔ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ آپ دونوں تو خاموش ہو گئی ہیں، جبکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ پہلا بچہ۔ اپنی منحوس زبان بند رکھو ڈاکٹر۔ عالیہ بیگم نے لیڈی ڈاکٹر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی، بلکہ اپنی کاٹ کھانے والی زبان سے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ عالیہ بیگم کی آواز پھر گونجی، اپنے الفاظ کو اور زبان کو یہیں بند کر لو ڈاکٹر۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، یہ بات کسی تیسرے فرد کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری نسلیں بھی تمہارا نشان نہ ڈھونڈ سکیں گی۔ اس تمام معاملے میں ملیحہ نظریں جھکائے ہوئے پریشان بیٹھی تھی۔ عالیہ بیگم کے تحکمانہ رویے پر ڈاکٹر کو بھی اپنی حیثیت کا احساس ہوا۔ وہ عالیہ بیگم کی بکواس کافی دیر سے سن رہی تھی۔ اس کی حرکت اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ عالیہ بیگم سے بولی، حرام چھپانے کا اتنا ہی شوق ہے تو حرام کھانا چھوڑ دو مسز شیخ۔ اب وہ ملیحہ کی طرف مڑی، اپنی جوانی کا مزہ اگر اپنے کسی یار کو چکھا ہی چکی ہو تو میرے پاس آنے سے پہلے اپنی اس عقل کی اندھی ماں اور غرور کی پڑیا کو گھر ہی چھوڑ کر آنا تھا۔ میں نے جو کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ عالیہ بیگم مزید کوئی دھمکی دیتی، ڈاکٹر بھی اپنی توہین کے احساس سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی بات کاٹ کر بولی، اپنے الفاظ، اپنی دھمکیاں اپنی زبان کے ساتھ ہی بند رکھو تو بہتر ہے۔ شاید تم نے میرے نام کا بورڈ نہیں پڑھا، جس پر جعلی حروف میں لکھا ہوا ہے، لیڈی ڈاکٹر مسز وقار علی، ریٹائرڈ جنرل۔ وہ خاموش ہوئی تو عالیہ بیگم کے چہرے پر سراسیمگی پھیل گئی۔ اب وہ اپنی دولت اور طاقت کے نشے سے باہر آ رہی تھی کہ ڈاکٹر کی آواز نے اس کا ذہن ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی ہے۔ اب اس گناہ کی گٹھری کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کرسی گھما کر فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ عالیہ بیگم اور ملیحہ اپنا منہ لے کر اس کے کلینک سے باہر آ گئیں۔ راستے بھر میں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی تھی، اور ویسے بھی وہ ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا چاہتی تھی جو ان کی کمزوری بن جاتی۔ عالیہ بیگم نے گھر داخل ہوتے ہی ملیحہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے فون پر فوراً شیخ صاحب سے رابطہ کیا اور ایمرجنسی کی صورت میں گھر پہنچنے کا کہا۔ شیخ نے پرتجسس لہجے میں پوچھا، کیا بابا جی واپس آ گئے ہیں؟ لیکن عالیہ بیگم کے انکار پر وہ طیش میں آ گیا، ایک تو تمہارے لاڈلے نے پریشان کر رکھا ہے اور دوسری تم نے۔ مگر عالیہ بیگم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اب تمہاری لاڈلی بھی گل کھلا رہی ہے، شیخ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ ہوا کے توج پر اڑتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس لمحہ عالیہ بیگم نے ٹہل ٹہل کر اپنے آپ کو تھکا لیا تھا۔ شیخ کو سامنے دیکھ کر اس نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے کمرے کی طرف لے گئی جس میں ملیحہ بند تھی۔ شیخ حیرت و استعجاب کی تصویر بنا عالیہ بیگم کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند ملیحہ کو دیکھ کر ٹہل کر رہ گیا۔ ابھی تک کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، جبکہ ملیحہ باپ کو سامنے دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ بے شک وہ ایک آزاد اور ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس ناجائز بچے کا باپ کون تھا۔ عالیہ بیگم، یہ سب کیا ہے اور اتنا تجسس کس معاملے پر برت رہی ہو؟ شیخ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ پوچھو اس لاڈلی سے اور چہیتی بیٹی سے کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے؟
عالیہ بیگم نے بغیر تمہید باندھے شیخ کے کانوں کے پردے کھول دیے تھے۔ وہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کی شاید سمجھ میں نہ آیا تھا کہ بیگم صاحبہ نے کیا فرمایا ہے۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ بات دوبارہ سننا چاہتا ہو۔ ملیحہ ماں بننے والی ہے؟ ملیحہ ماں بننے والی ہے شیخ صاحب؟ عالیہ بیگم نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کبھی بیٹی کی طرف دیکھتا اور کبھی بیگم کی طرف۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس سے کیا کہے۔ وہ کتنی ہی دیر گم سم کھڑا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، میں نے آج تک تم پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا پریشر یا دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ ملیحہ سے براہ راست مخاطب تھا۔ اس کی آنکھوں سے کرب چھلک رہا تھا، لیکن وہ معصوم اور مظلوم نہ تھا۔ اس بچے کو ضائع کروا دیا جائے گا، لیکن صرف اس کا نام بتا دو جس کے ساتھ تم نے اپنی جوانی برباد کی ہے۔ ڈیڈی؟ ملیحہ نے ڈرتے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا تو شیخ بھی اس سے نظریں نہ ملا سکا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ڈیڈی، یہی ایک چیز تو میں تمہیں دے نہیں پایا۔ شیخ کی بات میں بے بسی تھی، اپنی غفلت کا اعتراف یا پھر کچھ اور۔ اب بھی ایسا ہی ہے، الیکشن سر پر آ رہے ہیں۔ میں یہ الیکشن بابا جی کی رحمت سے ہر حال میں جیتنا چاہتا ہوں، لہٰذا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جو کچھ بھی کہنا ہے ابھی اور اسی وقت کہو۔ بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ ملیحہ تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ بابا جی کا نام لیتی تو کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ عالیہ بیگم اور عمر حیات تو شاید اس کا گلا ہی دبا دیتے، اور پھر وہ بھی کون سا اپنے حواس میں تھی۔ بابا جی کے دم نے اس کی عزت کو چیتڑوں میں تبدیل کر کے اسے کلی سے پھول بنا دیا تھا، بلکہ پھول بنا کر اس کی ایک ایک پتی الگ الگ کرتی تھی۔ اس پھول کی خوشبو اتنی اچھی طرح سونگھ لی تھی کہ پھول ہی خوشبو سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں غفران کو پسند کرتی تھی۔ حالانکہ غفران اور اس کی عمر کا کافی فرق تھا، لیکن دل ان چیزوں کو کب مانتا تھا۔ وہ غفران کو حاصل نہ کر سکتی تھی، لیکن بابا جی کا نام بھی نہ لے سکتی تھی، جبکہ شیخ اور عالیہ بیگم غفران کے خلاف اور بابا جی کے حق میں تھے۔ وہ بابا جی پر لگنے والی فرد جرم کو محض ایک گھٹیا مذاق سمجھتے اور ملیحہ کو قتل کر دیتے۔ وہ بابا جی کا نام نہیں لے گی، وہ غفران کا نام لے گی۔ وہ اسے حاصل تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شیخ اسے قتل بھی کروا دے گا تو اسے کوئی دکھ نہ ہوگا۔ خود غرضی کی ذلیل ترین انتہا اور کیا ہوگی کہ اپنا نام اور مان مرتبہ بچانے کے لیے ملیحہ نے ایک بے گناہ کو پھانسنے کی ٹھان لی تھی۔ غفران کا کانٹا نکل جانے کے بعد وہ بابا جی کے ساتھ بات کر کے ہی انہیں خدمت کا موقع دیا کرے گی۔ ایک بار اسقاط حمل کروانے کے بعد یقیناً مزید بے باکی سے بابا جی کی خدمت کر سکے گی۔ وہ اپنے باپ کے لمبے ہاتھوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کئی نامور وزراء اور کئی نامی گرامی گنڈے ڈیڈی کی جیب میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر غفران کی والدہ نے بھی تو اس کے ڈیڈی کی سر عام بےزتی کی تھی۔ یہی موقع تھا کہ غفران کو اس بات کا بھی احساس دلایا جائے کہ اس نے ملیحہ کو ٹھکرا کر کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ میں تم سے بھیانک سے بھی بھیانک انتقام لوں گی غفران، تم دیکھنا مجھے ٹھکرانے اور جھٹلانے کا انجام۔ وہ اپنی محبت اور اپنی ذات کی نفی کو اس لمحہ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ غلط خیالات کی غلغار نے اسے لپیٹ لیا تھا۔ اب وہ باپ کو اپنے بچے کے باپ کا نام بتانے والی تھی۔ بہت سوچ چکی ہوں ملیحہ، اب میری برداشت کا امتحان مت لو۔ شیخ عمر حیات کی کھردری آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑی ہمت اور طاقت مجتمع کر کے بولی، غفران۔ یہ نام اس کی زبان سے نکل کر شیخ اور عالیہ بیگم کے علاوہ اس کمرے کی دیواروں نے بھی سنا تھا۔ کمرے میں موجود دونوں افراد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ بتانے والی کے ہونٹ ذرا بھی نہ کپکپائے تھے۔ اس کا دل ذرا بھی نہ لرزا تھا۔ اس کی ضمیر نے اسے ذرا بھی ملامت نہ کی تھی۔ وہ ضمیر فروش بن گئی تھی، جبکہ سننے والے غیرت مند بن کر اپنے ازلی دشمن کو ٹھکانے لگانے اور بدنام کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ان کے دل، ان کے دماغ اور ان کی زبان ان کے ذہن کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ شیخ عمر حیات جانتا تھا کہ غفران اس کا راز دان رہا ہے، اس پر ہاتھ کسی خاص منصوبہ بندی سے ہی ڈالا جائے گا۔ وہ عالیہ بیگم کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم اور ملیحہ ان کے گھر جاؤ اور کوشش کرنا یہ بات صرف غفران اور اس کی عزت دار ماں کو ہی پتہ چلے۔ اگر دیش میں ہم نے شور مچایا تو بدنامی ہماری ہوگی۔ شیخ نے عالیہ بیگم سے کہا تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔
جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ملیحہ کو ساتھ لے کر ابھی جاؤ اور اس حرامزادی عورت کی عزت کی دھجیاں اس طرح بکھیرو کہ اپنے آپ ہی مر جائے۔ یہ کہہ کر شیخ باہر نکل گیا۔ عالیہ بیگم واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ بیٹی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے اپنے باپ کو کس عجیب سی الجھن میں ڈال دی ہے ملیحہ؟ ماما، وہ ماں کی طرف سے مڑے بغیر کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ غفران کے گھر جانے کو تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ دونوں ماں بیٹی گاڑی میں سوار غفران کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ ملیحہ خود ہی گاڑی چلا رہی تھی۔ اسے کسی بھی احتیاط کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کون سا بچہ جنم دینا چاہتی تھی؟ وہ تو چاہتی تھی کہ حمل ضائع ہو جائے، بس غفران کو سخت سزا ملے۔ اس کی یہی تمنا تھی، کیونکہ غفران نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اس کی جو توہین کی تھی، وہ اس کا بھیانک ترین انتقام لینا چاہتی تھی، اور اب وہ اپنے تمام منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ گاڑی غفران کے دروازے کے سامنے روک کر دونوں ماں بیٹی نے حقارت سے اس کے کچے پکے مکان کی طرف دیکھا اور دروازے پر دستک دی تو دروازہ یکدم کھول دیا گیا۔ شاید دروازہ کھولنے والی کو کسی کا شدت سے انتظار ہوگا، مگر وہ سامنے ملیحہ اور عالیہ بیگم کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ عصمہ ان کے لیے اور وہ عصمہ کے لیے اجنبی نہ تھیں۔ عصمہ جانتی تھی کہ ایک احمد کی ماما اور ایک اس کی بہن ہے، مگر اس طرح غفران کے دروازے پر ان کی موجودگی حیران کن بات تھی، جبکہ عالیہ بیگم اور ملیحہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ عصمہ کو غفران کے گھر کی دہلیز کے اندر کھڑا دیکھ کر حیرت و استعجاب کی تصویر بن گئی تھی۔ یہی وہ عصمہ تھی جس نے عالیہ بیگم کے بیٹے کا سکون اور قرار چھین لیا تھا۔ وہ اس کی یاد میں گھل گھل کر اپنے آپ کو مجنوں کی شکل میں ڈھال رہا تھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر احمد نے اپنا کیا حال بنا لیا تھا۔ عالیہ بیگم کو ایک دم تمام منظر بھولنے کے لیے اپنا سر جھٹکنا پڑا۔ نذیرہ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے نذیرہ گھر پر ہے؟ عالیہ بیگم کے پہلے فکرے کی شاید عصمہ کو سمجھ نہ آئی تھی، تبھی اسے وضاحت کرنی پڑی تو عصمہ نے اس بات میں سر ہلا کر انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ ماں جی اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ بیت ہونے کے لیے شاہ جی کی حویلی گیا ہوا تھا، لیکن بیٹے کی بجائے انہوں نے عالیہ بیگم اور ملیحہ کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، لیکن اخلاق و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے عصمہ کو اندر کمرے سے کرسیاں لانے کا کہا تو عالیہ بیگم کا غرور بول پڑا، میں تمہارے اس گندے گھر کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اور تم بیٹھنے کی بات کرتی ہو۔ ماں جی اور عصمہ اس اچانک تیز و تند فکرے سے گھبرا گئیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی بیگم صاحبہ۔ تمہاری اتنی اوقات ہی کہاں ہے کہ تم میری زبان سے نکلنے والی بات کو سمجھ سکو، اور پھر تمہارا کون سا کسی اونچے خاندان سے تعلق ہے کہ تم مجھ جیسی امیر کبھی عورت کی بات سمجھ سکو۔ عالیہ بیگم نے اپنے بے لگام غرور کو مزید زبان دے دی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ میرے ہی گھر میں میری توہین کر رہی ہیں۔ آپ میرے گھر میں چل کر آئی ہیں۔ آپ کی عزت اور خاطرداری میرا فرض ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ اگر میں خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے اپنے مقابل کھڑی اس نذیرہ کو کمزور مت سمجھنا۔ ماں جی نے بھی اپنے لہجے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن عالیہ بیگم نے ان کی توہین کر دی تھی۔ غریب آدمی کے پاس صرف عزت ہی تو ہوتی ہے جس کو بچانے اور اس کی سربلندی کی خاطر وہ زندگی گزار دیتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم انسانوں کی اس گندی جنگ میں خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات کو شامل نہ کریں۔ تمہارے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی نذیرہ، کہ تم جس نے تمام عمر ہمارے ٹکڑوں پر گزاری اب مجھ سے بدزبانی کرے۔ عالیہ بیگم کا رخ اب عصمہ کی طرف مڑ گیا۔ وہ بڑی حقارت سے ناک پھونچ رہا کر بولی، تو یہ ہے وہ کتیا جس نے میرے بیٹے کا سکون برباد کیا ہوا ہے؟ عالیہ بیگم، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ ایک غریب کی بد زبانی سارا عالم جانتا ہے۔ ماں جی نے عصمہ کی توہین کا جواب دیا، جبکہ عصمہ اپنی بے عزتی کی وجہ سے روتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرے میں جا کر اپنے آنسو چھپانے لگی۔ تمہارا وہ گندا خون کہاں ہے جس نے میری عزت پر داغ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ میرا بیٹا میرا غرور ہے، میرا فخر ہے، میرا سرمایہ ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ عالیہ بیگم،
اپنے آپ کو میری نظروں سے اتنا مت گراؤ کہ میں بھائی امیر علی کے تمام احسانات بھول جاؤں۔ ماں جی غفران کی بھی بس ہوئی کیسے برداشت کر سکتی تھیں؟ آخر وہ ماں تھیں۔ عالیہ بیگم کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ امیر علی کے نام پر بھڑک اٹھی تھیں۔ امیر علی کو اپنا بھائی کہتی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں نذیرہ بیگم، شرم آنی چاہیے۔ جس بھائی کے دیے ہوئے روپیوں پیسوں پر آج تک زندہ چلی آ رہی ہو، اس کی نسل کشی پر تل گئی ہو، اتنی نیچ اور گھٹیا ہو کہ اسی تھالی میں تھوک دیا جس میں تم کھاتی رہی۔ عالیہ بیگم کے منہ سے کف بہہ رہی تھی۔ وہ غصے کی انتہائی شدید حالت میں بول رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ اور رگیں تن گئی تھیں۔ جس بیٹے کو اپنا غرور اور تکبر کہہ رہی ہو، کاش تم نے اسے انسانوں میں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے ہوتے، اسے محسن کشی کی تعلیم نہ دی ہوتی۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ وہ تمہارا جائز بیٹا ہے، بلکہ جس امیر علی کو بھائی کہہ رہی ہو وہی تمہارا خصم تھا۔ عالیہ بیگم کے منہ سے نکلنے والی چنگاریاں ماں جی کے پاکیزہ وجود کو جگہ جگہ سے جھلسا گئی تھیں۔ وہ زمین میں دفن ہونے کو جگہ ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن ابھی موت کا بلاوا مہربان بن کر نہ آیا تھا۔ ایک بہن بھائی کے مقدس اور عظیم رشتے پر کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ نہ ہی زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان گرا تھا، اور نہ ہی ماں جی کو زمین نے اپنے اندر سمیٹنے کی جگہ دی تھی، لیکن یکدم ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز نے ماں جی اور عصمہ کو نگاہیں اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ غفران آگ اور غصے کی تیز تمازت چہرے پر لیے ہوئے عالیہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ عالیہ بیگم کا ایک ہاتھ اپنے گال کو سہلا رہا تھا، جس پر غفران کے زوردار تماچے نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور عالیہ بیگم اور ملیحہ سہم کر وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر غفران کا بازو پکڑا اور اسے اندر کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی سرخ اور انگارہ آنکھیں دیکھ کر ایک بار تو عصمہ بھی دہل کر رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا عالیہ بیگم کہ میرا بیٹا میرا غرور ہے، میرے غرور کو کبھی بھی مت للکارنا۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر عالیہ بیگم سے کہا، عورتوں پر ہاتھ وہی اٹھاتے ہیں جو میدان جنگ میں جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر اپنی مردانگی نہیں دکھائی، بلکہ اپنی موت کو اور اپنے قریب کر لیا ہے۔ عالیہ بیگم کا غرور ابھی بھی نہ ٹوٹا تھا۔ غفران کو ایک بار پھر اندر سے آتا ہوا دیکھ کر وہ مزید سہم گئی تھیں، مگر اس کی دولت اور اس کی حیثیت اسے بات مکمل کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بولو عالیہ بیگم، میرے گھر میں کیا لینے آئی ہو؟ غفران کے کہنے سے پہلے ماں جی بول پڑی، لیکن عالیہ بیگم کے بولنے سے پہلے غفران بول پڑا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری ماں سے معافی مانگو عالیہ بیگم۔ کس بات کی معافی فرمانبردار بیٹا؟ اس کی اس بات سے چھلکنے والا طنز غفران اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا، مگر ماں جی نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس بات کی معافی کہ تم نے ماں ہو کر ایک ماں کی توہین کی ہے، اس کی ذات پر، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اس بات کی معافی کہ تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے جو پاک باز اور تہجد گزار بھی ہے۔ اس بات کی معافی مانگو عالیہ بیگم کہ تم نے اس مقدس رشتے پر اپنی نیچ اور گھٹیا ذات کا جو زہر اگلا ہے، ایک بہن اور بھائی کے رشتے کو اتنی گھٹیا سوچ سے ایک غلط رنگ میں جوڑا ہے۔ تم ان تمام باتوں کی معافی میرے کہنے سے پہلے ہی مانگ لو تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی ماں کے ان قدموں کو چاٹنے پر مجبور کر دوں گا جن کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم۔ غفران اب پہلے جیسا غفران بن گیا تھا۔ ابھی وہ تازہ ہی بیت ہو کر آیا تھا۔ سکھ اور چین کے لمحات اس کی زندگی سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا، مگر تقدیر اپنی آزمائش پر نہ تھی۔ وہ آل رسول کے دست حق پر بیعت کی شرف یابی حاصل ہونے کے بعد امتحانات کے کڑے سے کڑے سوالات لے کر، طرح طرح کے نظارے لے کر آ گئی تھی اس کی آزمائش کے لیے۔ تمہاری فرما برداری دیکھ کر دل خوش ہوا غفران میاں۔ عالیہ بیگم اب اینٹوں سے بنے ہوئے صحن کے فرش پر ٹہلنے لگی تھیں۔ مگر تم بھول گئے ہو، تہجد گزار مائیں کبھی ایسے بیٹوں کو جنم نہیں دیتی جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے پھریں۔ وہ خاموش ہوئی تو عصمہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ ماں جی بھی عالیہ بیگم کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، اور غفران استفسار سے بولا، جو بھی بات کرنی ہے کھل کر کرو، میرے پاس ٹائم کم اور کام زیادہ ہوتے ہیں۔ میری بیٹی، اس کو جانتے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ غفران سرپٹایا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کتنی اچھی طرح؟ عالیہ بیگم کی اس بات کا غفران مطلب نہ سمجھ پایا تھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میری یہ بیٹی ابھی شادی شدہ نہیں ہے۔ کہنے کی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، غفران چڑھ کر بولا۔
کیا یہ بھی علم ہے کہ یہ کماری ماں بننے والی ہے؟ عالیہ بیگم کی بات سن کر ماں جی کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ عثمہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ غفران اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے بولا، جو بھی کہنا ہے عالیہ بیگم جلدی کہو، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ تو پھر سنو، اس کے پیٹ میں پلنے والے گناہ کے ذمہ دار تم ہو غفران۔ عالیہ بیگم کی آواز نے گھر کے تینوں مکینوں کو اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کر دیا تھا۔ عثمہ وہیں بیٹھ گئی جبکہ ماجی دیوار کا سہارا لے کر زمین پر ہی بیٹھ گئیں۔ غفران کی کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ ان تمام کی حالت کے برعکس عالیہ بیگم اور ملیحہ کے چہروں پر ندامت کی جھلک تک نہ تھی۔ ملیحہ تو ایسے تھی جیسے وہ دلی طور پر خوش ہو۔ وہ اس وقت غفران اور ماجی کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن اس کا رنگ یکدم زرد ہو گیا جب اس نے غفران کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسے ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے چل کر اس کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا، مگر اس کی چال میں پہلے جیسا وقار، غرور اور دبدبہ تھا، اور وہ چلتا ہوا عالیہ بیگم کی طرف مڑا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عالیہ بیگم، تم نے شکار پھانسنے کے لیے غلط آدمی کو چن لیا ہے۔ اس آدمی کو چن لیا ہے جو خود انہی دھندوں سے نکل کر نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالیہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ غفران وہیں کھڑے کھڑے الٹے پاؤں پر گھوما۔ اس نے ماجی کی طرف دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھلی آنکھوں سے تمام منظر دیکھ رہی تھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اس عظیم عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ میں نے وہی لقمہ حرام کا اپنے منہ میں ڈالا جو تمہارے گھر سے کھایا ہے۔ اس گھر میں کبھی بھی حرام نے پاؤں رکھنا تو دور، کبھی جھانکنے کی بھی بات نہ سوچی ہوگی۔ میں تمہاری تقریر سننے، عالیہ بیگم نے غفران کی اور غفران نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی عالیہ بیگم، اس لیے اپنی گندی زبان بند رکھو۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ عثمہ اس کا یہ انوکھا روپ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر غفران نے واقعی ملیحہ کے ساتھ حرام کاری کی ہے تو وہ کبھی بھی غفران کو معاف نہیں کرے گی۔ بس محبت پر اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس کے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ گئے تھے۔ بے اختیار اس کے ہاتھ بارگاہ باری تعالیٰ میں اٹھ گئے تھے۔ میرے پاک پروردگار، میری محبت اور پاکیزہ سوچ کی لاج رکھنا۔ وہ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ غفران کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عالیہ بیگم، میں 5-6 سال کا تھا جب شیخ صاحب کے ساتھ ان کے کاروبار میں بطور ملازم ان کے ساتھ کیا تھا۔ زمانے کی اونچ نیچ اس شخص نے ہی مجھ کو سمجھائی ہے۔ تمہاری شادی اور پھر اولاد ہونے کے بعد تک تمام واقعات میری نظروں کے سامنے ہیں۔ تمہارے دونوں بچے میرے ساتھ کھیل کر تو نہیں مگر میری نظروں کے سامنے جوان ضرور ہوئے ہیں۔ یہ بچی، اس کی کوکھ میں پلنے والا گناہ تم میرے سر لاد رہی ہو۔ اسے میں نے کبھی بھی بری نظر سے نہ دیکھا ہے، ہمیشہ مالک کی بیٹی سمجھا اور مالک کا نمک حلال رہنے کی کوشش کی ہے۔ اس بچی نے مجھے تو کچھ نہ سمجھا ہوگا مگر میں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن یا پھر بیٹی کی نظر سے دیکھا ہے۔ غفران یہ کہہ کر رونے لگ گیا۔ اب عالیہ بیگم اور ملیحہ کی باری تھی کہ وہ شدید جھٹکے سہتیں۔ عثمہ کی آنکھیں بھی خوشی سے مسکرانے لگیں جبکہ ماجی کے بظاہر مردہ وجود میں بھی حرکت ہوئی تھی۔ وہ بھی ہنستی اور روتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہی بیٹا جو ان کا غرور اور تکبر تھا اور آج اس کی بات نے ان کا مان برقرار رکھا تھا، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی تھیں۔ عالیہ بیگم، میں بہت گنہگار ہوں اور خطا کار ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک گنڈا، بدماش اور لوفر ہوں، مگر جو کچھ بھی ہوں، کوئی اتنا بدبخت اور ذلیل نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی اور بہن سے منہ کالا کرے اور اس کے پیٹ میں گناہ کو پلنے کے لیے چھوڑ دے۔ اس سے پوچھو کہ یہ کس کا گناہ لے کر میرے دروازے پر آئی ہے۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن اس قدر مجبور اور بے بس نہیں ہوں کہ تمہاری گندی زبان سے نکلنے والی گندگی اپنے پاکیزہ وجود پر مل لوں۔ وہ خاموش ہو کر ملیحہ کی طرف بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا عالیہ بیگم کے سامنے لے آیا۔ وہ درد کی شدت سے کراہ کر رہ گئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سانس لے کر ایک بار پھر کرایا، اپنی اس حرام زادی بیٹی سے پوچھو بیگم صاحبہ کہ اگر یہ تمہیں اپنی ماں سمجھتی ہے تو کھائے قسم تمہارے سر کی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا گناہ کا ذمہ دار کون ہے۔ لیکن نہیں، ٹھہرو۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ سبھی حیران تھے کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے، لیکن ماجی، عثمہ اور وہ دونوں ماں بیٹی حیران رہ گئیں۔ جب غفران اندر سے قرآن پاک کو چومتا ہوا صحن میں برآمد ہوا، ملیحہ سر تا پاؤں لرز کر رہ گئی۔ وہ کتنی بھی آزاد خیال تھی مگر قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے فیصلوں کو سمجھتی تھی، جانتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ غفران اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ وہ ماں کے سر کی قسم کھا سکتی تھی
لیکن قرآن کی قسم نہیں کھا سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ عالیہ بیگم، مجھے تمہاری ذاتی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن کسی کو میری زندگی اور میری پاکیزگی سے دلچسپی اور ذاتی لگاؤ ضرور ہے۔ وہ کچھ توقف کر کے بولا۔ اسی لمحے عثمان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس نے یہ لفظ خالصاً اس کے لیے ہی کہے ہیں۔ میں نے ابھی زندگی کا بہت طویل سفر ایک محبت کرنے والے ہمسفر کی صحبت میں طے کرنا ہے، لیکن اگر ابھی یہ غلط فہمیاں اور نفرتیں پھیلا کر تم چلی جاؤ گی تو میری زندگی کٹھن ہو جائے گی، اور میں ایک بار پھر غفران بدماش نہیں بننا چاہتا۔ میں باقی ماندہ زندگی محبتیں اور خلوص بانٹتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے سر کی بھی قسم کھا لے گی، اور اگر تم اس مقدس اور عظیم کتاب کی اہمیت اور سمجھ سے واقف ہو تو بولو اپنی اس بیٹی سے کہ اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ میں اس گناہ کا گنہگار ہوں۔ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی کہہ دے تو میں مان جاؤں گا، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے میں اس مقدس اور بابرکت کتاب کی زیر و زبر شد و مد پر یقین رکھتا ہوں۔ غفران نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ ملیحہ اور اس کی شادر ماں کچھ بھی نہ کر سکے۔ عثمان اور ماجی کی سانس بھی اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں پہلے بھی یقین تھا کہ غفران بے گناہ ہے، اور اب تو قرآن کریم کی موجودگی نے اس کی بے گناہی واضح کر دی تھی، کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہوتا تو اندر سے قرآن کریم خود نہ اٹھا کر لاتا۔ ماجی کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا، جبکہ عثمان کے ہونٹوں پر بھی شکرانے کی تبسم بکھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے غفران کو 100 بار چوما تھا۔ او ملیحہ بی بی، اس قرآن مقدس پر ہاتھ رکھو، صرف ایک بار کہو کہ میں اس ناجائز بچے کا باپ ہوں۔ غفران قرآن کریم لے کر آگے بڑھا تو عالیہ بیگم نے بیٹی کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر جھوٹ سچ کا اندازہ لگا لیا۔ وہ ایک زمانہ شناس عورت تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی غلط اور غفران صحیح ہے۔ ملیحہ غفران کو آگے بڑھتا دیکھ کر رونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ ایسے ہلانے لگی جیسے غفران کو کہہ رہی ہو کہ اس عظیم اور بابرکت کتاب کو میرے پاس مت لے کر آؤ۔ غفران اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ ماجی اور عثمان بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ملیحہ روتے ہوئے بولی، میں بہت گنہگار ہوں، اس مقدس کتاب کو چھونے کی ہمت نہیں کر سکتی، اور اس کتاب کی جھوٹی قسم بھی نہیں کھا سکتی۔ ہاں، البتہ سچی قسم کھا سکتی ہوں کہ غفران بے گناہ ہے۔ اس مقدس کتاب کی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اس کتاب کو چھوا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بے گناہی کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح آج تک غفران نے مجھے کبھی بھی چھوا نہیں، بلکہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ عالیہ بیگم شرم سے پانی پانی ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دینا غفران، میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ روتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عالیہ بیگم بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے مڑی تو ماجی کی آواز پر رک گئیں۔ ماجی کہہ رہی تھیں، بیگم صاحبہ، حلال اور حرام میں یہی فرق ہوتا ہے۔ وہ گھوم کر عالیہ کے سامنے آئیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا میرا غرور ہے، اور آج جا کر سارے زمانے کو بتا دینا کہ غرور کا سر نیچا نہیں۔ کم از کم آج کے دن کے لیے، اور صرف تمہارے خاندان کے لیے غرور کا سر اونچا ہو گیا ہے۔ اپنی چوکھٹ بدلو۔ عالیہ بیگم، انسان کو نہیں بلکہ اس خدا کو مانو جس نے انسان بنایا ہے۔ آج کے بعد عمر حیات سے کہہ دینا کہ میرے بیٹے کو اس کی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ خدا کی قسم اس ماں کی بددعا سے وہ سڑکوں پر بھی مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ عالیہ بیگم آنکھوں اور چہرے پر ندامت سجائے ان کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر جا چکی تو ماجی نے فخر سے غفران کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عثمان نے بھی متورم آنکھوں سے 2 آنسو بہا کر اس کی عظمت اور پاکیزگی کو نذرانہ پیش کیا، اور غفران نے بے اختیار ہو کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن مجید کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پھر سینے سے چمٹا لیا۔ بے شک اس کتاب کی بدولت اس کی عزت اور محبت بچ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی فخریہ نظروں سے گرنے سے بچ گیا۔ عثمان کا محبت پر تو اعتماد پختہ ہونا ہی تھا، مگر ذات الہی پر یقین مزید پختہ ہوتا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ اس کی دعا فوراً قبول کر کے اس کا نتیجہ بھی دکھا دیا تھا۔ میں خالق کائنات کی وہ تخلیق ہوں جس پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ آسمان اس لمحہ نورانی پتھروں کا مہمان تھا۔ ہوا، دھوپ اور چاندنی، ان سب کی سسکیوں اور آہوں نے بھی ابھی تک آسمان کو ہی بہتر اور معتبر جانا تھا،
اس حوالے سے کہ وہ گنبد خضرا کے مکی کا دیدار ہو چکا ہے اور دن رات چلے جاتے ہیں۔ سورج اپنا جلوہ دکھا کر ایک طرف کو چل کر غروب ہو جاتا ہے، وہ بھی سارا دن اور ساری رات کا تاجدار مدینہ کے روضہ اقدس کا دیدار نہیں کر سکتا۔ چاند بھی اس قدر مجبور اور بے بس تھا کہ رب العزت نے اس کی منزلیں قائم کر دی۔ بالآخر وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کے مترادف ہو جاتا ہے اور پھر نئے ماہ کی پہلی تاریخ سے دوبارہ اپنے جوبن اور شدت کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔ قرض کے تمام ماہ و سال وہ بھی متواتر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا۔ بس آ جا کے آسمان ہی تھا جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر پل، بلکہ تب سے لے کر اب تک وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیابی حاصل کرتا آیا ہے اور قیامت تک کرتا ہی رہے گا۔ اسی لیے تمام اشیاء نے آسمان کو ہی بہتر اور معتبر جانا تھا، کیونکہ وہ نہ سوتا تھا، نہ ہی کہیں جاتا تھا، نہ ہلتا تھا، نہ چلتا تھا، نہ گرتا تھا، نہ ٹھوکر کھاتا تھا۔ بس رب تعالیٰ نے اسے جہاں قائم کر دیا وہ آج تک وہیں تھا اور تا قیامت وہیں رہے گا۔ اب وہ نورانیوں کو اپنی وہ آبیتی سنانے لگا تھا۔ آج تک اس نے جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ سنا تھا اور جو کچھ سہا تھا، نورانی وجدانی کیفیت میں مسحور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید البشر تب بنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور فرمایا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، بارگاہ نبوت میں امام الانبیاء اور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، تو لباس بشری میں جلیل القدر صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین و جمیل شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ حالانکہ حقیقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر بشر ہیں اور لباس بشر میں دنیا میں تشریف لائے، مگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی یعنی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ حجاب عرش پر ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ میری عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب کی عزت و عظمت کی قسم، اے جبرائیل، وہ نوری ستارہ میں ہی ہوں۔ میں 70,000 سال میں قیام کرتا تھا اور 70,000 سال میں سجدہ۔ قیام میں مجھے تم دیکھ لیتے تھے اور جب میں سجدے میں ہوتا تو تم تو کیا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر اپنی پیشانی مبارک سے امامہ شریف ہٹا کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو پیشانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نوری ستارہ نظر آ گیا۔ جبرائیل امین برجستہ بولے، بے شک یہی وہ ستارہ ہے، میں اس نوری ستارے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ نورانیوں کے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا گیا۔ آسمان کی پر نور اور تجلیات سے بھرپور باتیں نورانیوں کو مزید گیلا کر رہی تھیں۔ ان باتوں کو آسماں افشاں کر رہا تھا جو ہوا، سورج اور چاند کو معلوم نہ تھی، کیونکہ آسمان تو ہر لمحہ ایک چھت کی صورت میں عالم کائنات پر قائم و دائم تھا۔ اس نے سبھی کچھ دیکھا تھا جو کچھ وہ تین عناصر نہ دیکھ سکے تھے، اسی لیے وہ آسمان کو بہتر اور معتبر جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب کریم میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ذکر اور اپنی محبت کے ساتھ عقائد و جہاں کی محبت کو مشروط فرمایا ہے۔ سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ نور، سورہ مائدہ، سورہ انفال، نساء، احزاب اور حشر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی کئی جلووں کے ساتھ کیا ہے۔ اس ہستی کا نہ صرف ذکر بلند کیا بلکہ تمام تر انبیاء کرام کی امامت بخشی، اور کسی بھی نبی کو وہ مقام نہ مل سکا جو اس عظیم تر ہستی کو ملا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، محبت اور عقیدت و اتباع ضروری قرار دی، بلکہ قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا، میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ جبرائیل امی کو حکم ہوا کہ جاؤ، اس محسن کائنات، مونس دل شکستگان، راحت عاشقان، رہبر راہ سالکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، مدثر مزمل، شاہد نذیر، امام الانبیاء، تاجدار حرم، راحت قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آؤ۔ ایک رزق برق براق آقائے دو جہاں کو لے کر سوئے منتہا چل پڑا۔ عرش پر فرش پر دھوم مچ گئی، عرش پر ملائکہ، حوران جنت، مخلوق آسمان اس من موہنی اور دل لبھانے والی صورت کو خوش آمدید کہنے کے لیے قطار در قطار ہاتھوں میں جنتی باغات کے پھولوں سے بنے گلدستے، ہار اور مالائیں لے کر تاجدار مدینہ کے استقبال میں جھوم جھوم کر، گھوم گھوم کر، لہک لہک کر، مچل مچل کر، تڑپ تڑپ کر درود و سلام کے ترانے گا رہی تھی۔ عرش کو دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حدیث شریف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جملہ انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب امامت پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے جن میں پانی، دودھ اور شراب الگ الگ تھیں۔ دین فطرت کے داعی نے دودھ والے پیالے کو لے لیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کی، اور پھر میری خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی انتہا نہ پوچھو دوستو۔ آسمان یہ کہہ کر کچھ توقف کرنے لگا۔ نورانی اس کیفیت سے سرشار تھے، وہ اس مسحور کن نورانی کیفیت سے باہر نہ نکلنا چاہتے تھے، اور نہ ہی یہ ان کے بس کی بات تھی۔ وہ تو منہ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بس ان کی تمنا تھی کہ وہ جلد از جلد محب اور محبوب کی ملاقات بیان کرے۔ آسمان سرشاری کے نشے میں جھومتا ہوا بولا۔ بیت المقدس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے، جبکہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پر بزرگ فرشتے عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، جنہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، جہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل امی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور اس مقام سے آگے جانے میں کہ اس کے پر جل جائیں گے، کیونکہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ قادر مطلق کا نور معزن تھا۔ پھر محب اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بغیر کسی واسطے اور کسی فاصلے کے سلسلہ راز و نیاز شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر امت کے لیے نمازوں اور روزوں کا بابرکت تحفہ لے کر آئے۔ آسمانوں کی تمام مخلوق نے جی بھر کر، دل کھول کر، من کی آنکھیں کھول کر اس عظیم ترین بشر کا دیدار کیا تھا، جو سدرۃ المنتہا سے آگے بھی جا چکے تھے، وہاں جہاں صرف اللہ کا نور تھا۔ جبرائیل امی بھی اس نور کی تجلی کی تاب نہ لا سکتے تھے۔
جس نور کے سامنے نورانی چہرے والے نے راز و نیاز کے دوران امت کی بخشش کے لیے نایاب و قیمتی تحائف حاصل کیے تھے۔ رب تعالیٰ کے نور کے سامنے یقیناً ایک بشر کے جانے کی اوقات نہیں ہے، وہاں صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو بلایا گیا ہو۔ آسمان کی دلیل بڑی وزن والی تھی۔ نورانیوں نے اس دلیل پر سر ہلا دیے، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ آسمان کی اس پر زور اور بھرپور وزن والی دلیل سے متفق ہیں اور اسے کوئی بھی ذی شعور اور عقل مند جھٹلا نہیں سکتا۔ آسمان کی تمام مخلوق نے اس رات کا دیدار کیا تھا، جن کی مقدس اور نورانی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ قدرت الہی سے سرمگی لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے، جن کو علامات نبوت میں شمار کیا گیا ہے، بلکہ نہایت خوشنما اور دراز تھیں، اور یہی وہ مبارک آنکھیں ہیں جو ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہی ہیں۔ انہی آنکھوں نے اپنے رب کو بے حجاب دیکھا ہے۔ آپ کے گوشے مبارک کامل و تام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ دندان مبارک گشادہ روشن و تاباں تھے۔ منہ مبارک فراخ، رخسار مبارک ہموار، سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز زبان مبارک جو کہ پاکیزہ اور لطف و محبت کا منبع و مظہر تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور بہت ہی زیادہ خوشنما تھی۔ مونچھیں ترشوائی ہوئی تھیں۔ آپ کی گردن مبارک نہایت اعتدال کے ساتھ طویل اور چاندی کسی طرح چمک والی تھی، سفید اور حسین ایسی تھی کہ گویا آپ کی گردن چاندنی کی سراہی تھی۔ کندھے مبارک بھی عجیب شان کے تھے، گویا کہ میں نے کبھی بھی کسی انسان کے ایسے شاندار کندھے نہ دیکھے تھے۔ آپ کی پشت مبارک ایسی تھی کہ گویا چاندنی کی ڈھلی ہوئی۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مثل تھی، جس پر گوشت سے قدرتی طور پر محمد لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کف دست اور بازوئے مبارک پرگوشت تھے۔ آپ کا شکم اقدس اور سینہ اطہر ہموار اور برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے نکلنے والی خوشبو اس سے پہلے ملائکہ اور مخلوق آسمان نے کبھی بھی نہ سونگھی تھی۔ ان عظیم اور مقدر و مظہر نشانیوں والے کسی بشر کو پہلی بار دیکھنا تمام کے تمام کو پردہ حیرت میں مبتلا کر گیا۔ میرے سینے پر ان کے مبارک قدم، ان کی نالین مبارک کا آنا ہی مجھے معتبر اور معزز کر گیا۔ اس عظیم اور نورانیت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ مانگا، اپنی اولاد کے لیے کوئی طلب نہ کی، اپنی آل کے لیے جنت کا گوشہ تک نہ مانگا، مگر اپنی امت کے لیے اتنا کچھ مانگ لیا کہ امت کو جنت کے لیے تقاضا نہیں کرنی پڑے گی۔ بس اس سیاہ لامکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنے سے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ سے ادنیٰ امتی بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے نورانی دوستوں، یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہم سب سے بڑا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ ہوا، پانی، بادل، چاند، سورج، شجر، پہاڑ، آگ، آسمان اور کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق میں افضل ترین قوم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ خاص الخاص مرتبہ اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخشا ہے۔ میں خوش نصیب ضرور ہوں، مگر بد نصیب بھی ہوں کہ تا قیامت ان نالین مبارک کی گرد کو ترسوں گا، ان مبارک قدموں کو چومنے کے لیے ترسوں گا۔ اس مقدس و مطہر وجود مبارک اور بھینی بھینی خوشبو جو اس مقدس چہرے اور مقدس وجود کے پسینہ مبارک سے نکلی ہے، اس کے لیے تڑپوں گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس آقائے تاجدار مدینہ کی امتی کا مقام اس کائنات کی ہر مخلوق سے افضل اور بہتر ہے۔
کیونکہ کئی بار روزہ اقدس کی زیارت صرف امتی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری کی سعادت امتی کے لیے بخشش کا وسیلہ ہے۔ آسمان نے آخری باتیں بھرائے ہوئے لہجے میں کی تھیں، جس سے نورانیوں کے وجود مزید گیلے ہو گئے۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آسمان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مزید کچھ کہہ سکے، کیونکہ ان کی تعریف تو ہر روز ہر لمحہ کائنات کا ایک ایک ذرہ کرتا رہتا ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی سنتوں اور احادیث پر عمل کرنے والی امت ان کی دعائے خاص اور مہربان رب تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے بخشش و مغفرت اور جنت کی حقدار ہے۔ تو میرے مہربان ساتھیوں، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم سب سے بہتر بلکہ تمام مخلوق کائنات سے بہتر آقائے تاجدار مدینہ کا ایک امتی ہے، جو بار بار ان کے مقدس و مطہر روضے کی زیارت سے فیض یابی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے۔ بس ہمارے اس گھر میں آنے والے امتی کو دلی طور پر خوش آمدید کہو، تاکہ آقائے دو جہاں ہم سے راضی ہو سکیں۔ بڑے نورانی نے اپنے دوستوں کو سمجھایا اور خود بھی نم وجود سے اس عظیم سے عظیم ترین بشری لباس والے پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ عمر حیات کے گھر کا ماحول انتہائی پراگندہ ہو گیا تھا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ زوال شروع ہو گیا تھا۔ ملیحہ کا ابارشن ہو چکا تھا۔ اس نے باپ اور ماں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ بابا جی کے کرم سے فیض یاب ہوئی ہے، بس اپنی ہی زندگی سے اسے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ غفران پر جھوٹے الزام کو اب کسوٹی پر پرکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ہر طرف سے سچا ہی نظر آ رہا تھا۔ ساری غلطی، سارا گناہ، سارا کھوٹ تو اس کا اپنا تھا۔ وہ بابا جی کے طریقہ واردات کو سمجھ گئی تھی، مگر اس کے والدین اور بھائی اس کے انتہائی گرویدہ تھے، بلکہ اس کو خدا کی جگہ مانتے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ غفران کا پیر بالکل صحیح ہے۔ وہ ایک سچے مرشد کامل ہیں، جنہوں نے غفران کو اللہ کی رحمت سے اتنے بڑے جھوٹ اور گناہ سے بچا لیا تھا۔ وہ اگر گھر میں کسی کو بھی بابا کا اصل روپ بتاتی تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، کیونکہ فی الحال تو تمام گھرانہ ہی کفر اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرتی رہتی تھی کہ اس نے غفران جیسے اچھے کردار کے مالک پر کتنا گندا اور گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ وہ اسی احساس ندامت سے اندر ہی اندر کڑتی رہتی اور گھلتی جا رہی تھی۔ اس نے اب مرشد کی خدمت میں جانا بھی بند کر دیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ عزت گنوا کر اسے ہوش آئی تھی۔ ایک نایاب گوہر کو اس نے ایک ڈھونگی اور دھوکے باز کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ اسے انتقام لینے کے کئی طریقے سوچتی، لیکن بالآخر اس کی تان اس بات پر آ کر ٹوٹ جاتی کہ گھر والے اس کا ساتھ کبھی نہ دیں گے، کیونکہ وہ فی الحال اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی کہ شیخ عمر حیات اور عالیہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ شیخ صاحب کبھی بھی اس کے کمرے میں نہ آئے تھے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی، شیخ اس کے بیڈ کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر، جبکہ عالیہ بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کر رہی تھیں۔ ملیحہ کا ماں کی محبت دیکھ کر دل بھر آیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ عالیہ بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپتھپا رہی تھیں۔ شیخ سامنے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ باپ تھا۔ اس کی شفقت نے پدری نے جوش مارا تو وہ بولا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا بیٹا۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ کون تھا۔ تمہاری مرضی، لیکن اب کتنی دیر اس بدنصیب پر بے سود آنسو بہاتی رہو گی؟ دیکھو میری جان، عالیہ بیگم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے، نشیب و فراز تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شخص گہری کھائی میں گر جائے تو اسے اوپر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو گہری کھائی اس کی موت بن جائے گی۔ اب سب کچھ بھول جاؤ، چلو میرے ساتھ، بابا جی بلا رہے ہیں۔ اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، جیسے وہ خود اپنی بیٹی کو مقتل کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہو۔ بابا جی نے اس کی ماں کی شکل میں خوبصورت پیغام بھجوایا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو شیخ کو بھی اچنبھا ہوا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ایسا کہہ کر گناہ گار نہیں ہوتے بیٹا، چلو چل کر ان سے بات کرتے ہیں، وہ بڑی کرنی والے ہیں۔
شیخ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ پھٹ پڑی جیسے لاوا پھٹتا ہے۔ اس کی متورم آنکھوں نے چنگاریاں نکالنی شروع کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو ضبط پر نہ رکھ سکی۔ جہالت اور کفر و شرک کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار کر دیکھنے لگی۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شیخ اور عالیہ بیگم سن ہو کر رہ گئے۔ آپ پوچھتے ہیں نا میرے پیٹ میں گناہ کیسے پلا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے وہ بغیرت جس نے مجھے کنواری ماں بنایا ہے؟ دل کو تھام کر اور کانوں کو کھول کر سنیے، وہ آپ کا بابا جی ہے جسے آپ ہر روز صبح… زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ یہ تھپڑ شیخ عمر حیات نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ لڑک کر ایک بار پھر بیڈ پر گر گئی۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر ملیحہ کو اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ صلہ دے رہی ہو اس عظیم انسان کی خدمت کا؟ ایک اور تھپڑ نے اس کے ہونٹوں سے خون جاری کر دیا۔ وہ دور جا کر گری۔ عالیہ بیگم بھی نفرت اور حقارت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اب اگر تمہاری زبان سے اس عظیم شخص کی برائی کے لیے کچھ بھی نکلا تو یاد رکھنا ملیحہ، کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ عالیہ بیگم، اس کمرے کی ہر کھڑکی، ہر دروازے، بلکہ ایک ایک روزن کو بند کر دو۔ وہ دیوانوں کی طرح بھاگ کر خود ہی دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ اس کی یہ بکواس اگر اس مقدس شخص نے سن لی تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور یاد رکھو عالیہ بیگم، اگر کسی سے اس کا خدا ناراض ہو جائے تو وہ شخص سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی اس پر ترس کھا کر بھی بھیک نہیں دیتا۔ وہ رازدارانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر اس کے گلے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے منھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ملیحہ پلٹ کر اس کی طرف آئی اور اس حوصلے سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اور انتقام کی چنگاریاں دیکھ کر شیخ کو اپنی آنکھیں نیچی کرنی پڑیں۔ آپ نے درست کہا ہے ڈیڈی کہ خدا ناراض ہو جائے گا تو منکر کو بھیک بھی نہیں ملتی۔ میری بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ شیخ نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بات کا یقین تب آئے گا جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس ڈھونگی اور فراڈی نے آپ کی آنکھوں پر اپنے کالے علم کی پٹی باندھ دی ہے۔ اندھے ہو گئے ہیں آپ، اندھے۔ چٹاخ! ایک اور زناٹے دار تھپڑ نے اسے بیڈ پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ عالیہ بیگم، میرے گھر میں اس جیسی بے ادب بھی رہتی ہے، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ عالیہ بیگم جانے لگی تو ملیحہ کی آواز نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اپنا یونٹ ٹیسٹ رپورٹ بھی کروا لیجیے اور پھر میری طرح ایبورشن بھی۔ ہا 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 ہا! اس کے قہقہوں نے عالیہ بیگم کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ جو کھیل بابا جی کی خدمت کر کے کھیل رہی تھیں، اس کا خیال تھا کہ اس کا تیسرے کسی کو بھی علم نہ ہوگا۔ ملیحہ کے حمل اور ایبورشن نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کھیل کا ملیحہ کو ضرور علم ہے۔ عالیہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلا گیا تھا۔ وہ ملیحہ کو قہقہے لگاتا چھوڑ کر اس کے کمرے سے نکل آئیں۔ اس کے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ وہ بابا جی کو انکار کر کے گناہ کی مرتکب نہ ہونا چاہتی تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے بابا جی کی محبت اور عقیدت کا والہانہ اظہار کیا تھا، مگر ملیحہ تو اس پر تہمت لگا رہی تھی۔ بے شک بابا جی ایک بھرپور مردانہ شخصیت کے حامل فرد تھے۔ شیخ صاحب تو ایکسیڈنٹ کے بعد ان صفات سے محروم ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنی جوانی اور خواہشات کو کہاں لے کر جائے؟ اب اگر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بابا جی کے کرم سے فیض یاب ہو رہی تھیں تو ملیحہ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ عفران اور کسی تیسرے کے ساتھ مل کر بابا جی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ وہ کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ شام کا ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ ملازم کی چیخ اور رونے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ ملازم ان سے ٹکرایا۔ غرور اور تکبر کی اس بڑھیا نے زوردار تھپڑ سے ملازم کا استقبال کیا۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ کیا دھما چوکڑی مچا رکھی ہے؟ اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ بی بی جی، وہ ملیحہ بی بی! وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سرخ گال پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ملیحہ بی بی کو؟ جلدی بکو۔ وہ جی، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے اور بے ہوش پڑی ہیں وہ۔ ملازم نے مزید اشامت آنے سے پہلے ہی ماجرا کہہ دیا۔ عالیہ بیگم تیز انداز میں چلتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی تو ملیحہ بیڈ پر آڑی تیچی لیٹی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم نے پاس جا کر دیکھا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔
اور اس کے ہاتھوں میں نیند کی گولیوں کی کافی مقدار بھی موجود تھی۔ عالیہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ اس نے ملیحہ کو ہلا جلا کر دیکھا، لیکن کوئی حرکت نہ پا کر اس نے ملازموں کو پکارنا شروع کر دیا۔ کوئی ایمبولینس کو فون کرو فوراً! اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بابا جی بھی اس ہنگامے کو سن کر اپنے آستانے سے باہر آ گئے۔ اس نے بھی عالیہ بیگم سے بھگدڑ کی وجہ پوچھی۔ وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں ایمبولینس آ گئی تھی۔ شیخ عمر حیات ابھی کہیں سے آیا ہی تھا کہ اپنی کوٹھی کے باہر ایمبولینس دیکھ کر پریشانی کے عالم میں تیزی سے گاڑی سے اترا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ دو افراد جو کہ ایمبولینس کے عملے میں شمار تھے، ملیحہ کو اسٹریچر پر لاد کر لا رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کو ایمبولینس میں ڈالا اور چلے گئے۔ شیخ تمام ماجرا ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ عالیہ بیگم کی آواز پر چونکا۔ جلدی کیجیے شیخ صاحب، معلوم کریں کہ ملیحہ کو کیا ہو گیا ہے۔ شیخ کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی ہسپتال کی طرف اڑی جا رہی تھی اور شیخ سوچوں میں گھرا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا ملیحہ نے خودکشی کر لی ہے؟ مگر کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی اسے میرے گھر میں؟ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوا ہی تھا کہ ڈاکٹر نے اسے افسوسناک خبر سنا دی۔ آئی ایم سوری شیخ صاحب، ہم ملیحہ کو نہیں بچا سکے۔ دراصل ٹیبلٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کھائے ہوئے بھی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ اب آپ ان کی ڈیڈ باڈی لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اور کیا کہہ رہا تھا، مزید اسے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اس کا پرانا شناسا تھا۔ اس نے شیخ کو دلاسا دیا اور ملیحہ کی لاش ایمبولینس میں رکھوا کر شیخ کے گھر پہنچنے کا کہا۔ ملیحہ کی موت نے شیخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ احمد باؤ بھی پرسوگ چہرہ لیے گھر میں اداس اور پریشان بیٹھا رہتا تھا۔ عالیہ بیگم کا راز ملیحہ کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ بابا جی بھی بظاہر مغموم رہتے تھے۔ ان کا ایک کنواں خشک ہو گیا تھا۔ جس ڈربے میں وہ دانہ ننکا چکتے تھے، وہ ڈربہ ہی خالی ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا مشن پورا نہ ہوا تھا۔ اس کا مشن تو ابھی کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا تھا۔ احمد باؤ کی دن بدن گرتی ہوئی صحت نے عالیہ بیگم کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی بھوک مر گئی تھی۔ شیخ نے اور عالیہ بیگم نے کئی بار اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑا، مگر وہ عصمت کے سوا کسی حور سے بھی شادی پر رضامند نہ تھا۔ عصمت سے اس کی شادی کسی بھی صورت نہ ہو سکتی تھی، یہ عالیہ بیگم بخوبی جانتی تھی۔ بابا جی نے اپنی چھری تیز کر لی تھی۔ وہ اب آخری ضرب لگا کر شیخ کو بالکل کنگال کر دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا انتقام نہیں بلکہ مشن تھا۔ وہ اب آخری ضرب لگا کر شیخ کو بالکل کنگال کر دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا انتقام نہیں بلکہ مشن تھا، کیونکہ وہ اسی طرح ارب پتی بن سکتا تھا۔ اس نے اداس اور مغموم شیخ کو اپنے سامنے بٹھایا اور بولا۔ شیخ صاحب، الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور میں نے سنا ہے حاجی عبداللہ کی پوزیشن کافی مضبوط ہے۔ اس کی پوزیشن بہتر ہونے کی وجہ اس کا حج ہے۔ اس کے نام کے ساتھ جو لفظ حاجی لگا ہوا ہے وہی اسے فتح دلوا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی خاموش ہو گئے۔ شیخ نے استفسار طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اداکاری سے بولا، میں کہہ رہا تھا کہ تم بھی اس ہفتے عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب چلے جاؤ۔ وہاں سے کھجوریں اور آب زمزم لے کر آؤ۔ اپنے حلقے کے تمام گھروں میں اپنی تصویر اور اپنا منشور ان چیزوں کے ساتھ بھیجو۔ عوام تمہاری مذہب سے دلچسپی دیکھ کر تمہیں حاجی کی نسبت زیادہ ووٹ دیں گے۔ بابا جی نے کہا تو شیخ کی آنکھوں میں جیت اور فتح کی چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو اس ملک کی ایک بڑی کرسی پر جلوہ افروز دیکھنے لگا۔ بابا جی کی آواز پھر آئی، اس طرح ملیحہ کا غم بھی بھول جاؤ گے؟ سچ پوچھو شیخ صاحب تو مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا ہے ملیحہ کی موت کا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ یہ کہتے ہوئے بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یقیناً بہت بڑا اداکار تھا۔ شیخ اس کے اس جذبہ ہمدردی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور عقیدت سے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ ابھی جائیے شیخ صاحب اور ویزے کا بندوبست کیجیے۔ ہم نے حاجی عبداللہ کو واضح مارجن سے شکست دینی ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، جیت اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ وہ شیخ کو کہہ رہا تھا، بظاہر اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ فتح اسی کی ہوگی۔ شیخ اٹھ کر چلا گیا اور عالیہ بیگم آستانے میں داخل ہو گئی۔ وہ بابا جی کی خدمت کر کے ملیحہ کا غم غلط کرنا چاہتی تھی۔ بابا جی کا اس پر کرم ہونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ عالیہ بیگم مستی اور سرور کی کیفیت میں بیٹی کی موت کا غم بھول رہی تھی۔ شیخ کے تعلقات کی بنا پر اس کے ویزے کا بندوبست جو کہ 10 دنوں میں ہونا تھا 2 دنوں میں ہی ہو گیا۔ تمام مریدین بابا جی کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ شیخ صاحب عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں۔
گھر ایک بار پھر مہمانوں سے بھر گیا۔ شیخ کو پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا گیا تھا۔ وہ مستقبل کا وزیر اعظم بننے کے لیے سعودی عرب کا چکر لگانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ شیخ کو رخصت کرنے کے بعد مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جانی اور احمد باؤ شیخ کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے لیے گئے تھے۔ جانی صاحب، میرے بیٹے کا خیال رکھیے گا، مجھے اس کی طرف سے فکر لاحق ہو رہی ہے۔ شیخ نے الوداعی ملاقات میں جانی سے گلے ملتے ہوئے کہا تو جانی مسکرا کر خوش دلی سے بولا، آپ فکر نہ کریں شیخ صاحب، بھلا گھبرانے کی کیا بات ہے، میں ہوں نا، اور پھر بابا جی سرکار بھی تو ہیں۔ جانی نے جان بوجھ کر بابا جی کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ احمد باؤ باپ سے سرسری طور پر ملا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ عمرہ کرنے نہیں بلکہ اپنے اوپر صرف حاجی کی مہر لگوانے جا رہا ہو۔ وہ بے دلی سے واپس مڑا تھا۔ جانی نے اسے اس کے گھر پر اتارا تھا اور اپنی گاڑی، جو کہ اس نے کرائے پر لی تھی، آگے بڑھا لے گیا۔ اس نے فوراً اپنے ٹھکانے پر پہنچنا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، کیونکہ بابا جی نے شیخ کے گھر اور گھر والوں پر پورا قبضہ کر لیا تھا۔ ملیحہ کی موت کی خبر اس نے غفران کو پہنچا دی تھی۔ وہ اس کا جنازہ پڑھنے بھی نہ آیا تھا۔ اب وہ فوراً سے پہلے ڈاکٹر شارق کو چیک کرنے والے تھے۔ اس نے جانی کو بتا دیا تھا کہ اسے شاہ جی نے تمام معاملہ تمہارے ساتھ ختم کرنے کے لیے کہا ہے، مگر یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری مدد کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ لیکن جانی نے اسے اپنی زندگی بہتر بنانے پر توجہ دینے کو کہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا کہ غفران شاہ جی کا مرید ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کی طرف لو لگا کر نمازوں اور ارکان اسلام کی پابندی کر رہا تھا۔ اس نے اپنا تمام معاملہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا سے اس کی پاک ذات پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ خواب میں بھی اسے یہی حکم ملا تھا کہ تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دے، اور پھر شاہ جی نے بھی کہا تھا کہ وہ تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ بہتر عدل کرنے والا ہے۔ اس نے نماز کی باقاعدہ پابندی کرنا شروع کر دی تھی۔ اسما اسے قرآن کریم کا ترجمہ بھی سناتی اور معنی بھی سمجھاتی تھی۔ وہ ہر بات کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ وقت پر گھر آتا اور صبح نماز کے بعد گھر سے نکل جاتا۔ اب جانی نے اسے بتایا تھا کہ شیخ عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ تم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا۔ وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ تہہ خانے میں اس کے سامنے ایک کرسی پر ڈاکٹر شارق بندھا ہوا تھا، دوسری کرسی پر اس کے ساتھ جانی بیٹھا ہوا تھا۔ جانی کے ہاتھ میں وہی تار تھی جس سے ایمان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے پاس میز پر کافی کاغذات اور سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ تم اسے کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ غفران نے جانی سے سوال کیا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کو کل سے یہی مہمان بنایا ہوا ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں نے اسے کوئی سوال بھی نہیں کیا ہے۔ جانی نے وضاحت کی تو غفران واقعی حیران ہو گیا۔ اسے کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا بس یوں ہی نام کا ہی مہمان ہے؟ میں تو اس کے لیے بہت اہتمام کر چکا تھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ کھانے پینے کے بغیر ہی یہ بتا دے گا۔ ہم اس پر ظلم نہیں کریں گے، جانی نے کہا تو غفران نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانی کی بات پر اشارہ سمجھ کر بولا، اس پر ظلم صرف یہ ہوگا کہ ہم اسے بھوکا پیاسا رکھیں گے، جتنے دن اس کی مرضی ہو۔ جب بھی اس کا دل چاہے ہمیں بتا دے کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر جانی کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ دیکھو جانی، میں اور تم پیر بھائی ہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ کل سے جانی اسے کھانا تو درکنار، پینے کے لیے پانی کی ایک بوند تک نہ دی تھی۔ آخر وہ بھی انسان تھا، کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اور پھر ابھی تک جانی نے یہ بھی واضح نہ کیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ جانی کے کہنے پر اس کے ساتھ چلا آیا۔ اس جگہ پر لا کر جانی نے اسے کوئی چیز سونگھنے کو دی۔ وہ ڈاکٹر تھا، تجسس سے سونگھ کر بولا، یہ تو بے ہوشی کی دوا ہے، مگر مجھے کیوں؟ وہ بس اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ کرسی پر مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے جانی کو کوئی آوازیں دیں، مگر جواب ندارد۔ وہ ساری رات کرسی سے بندھا بیٹھا رہا۔ اس کی کمر پھوڑے کی طرح درد کر رہی تھی۔ عذاب تو یہ تھا کہ وہ کچھ بھی نہ پوچھ رہا تھا، اور پھر غفران کو جانی کے ساتھ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ کچھ تو سمجھ گیا تھا، مگر بہت کچھ نہ سمجھا تھا۔ یہ جانی کو مجھ سے کیا تکلیف ہو گئی کہ اس نے مجھے اس طرح مجرموں کی طرح باندھ رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دو
کہ میں تمہارا پیر بھائی ہوں، کیونکہ بابا جی کے باقاعدہ تم مرید ہو، میں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا تو وہ نان اسٹاپ ہوگا، اور میں بھی چاہوں گا کہ تمہاری زبان نان اسٹاپ ہی چلتی رہے۔ بھلا کیسے؟ ایسے کہ جیسے رات کو ہمارے ملک کی سڑکوں پر منٹھار بسیں چلتی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا یا پھر اگلی سمجھ بھی گئی؟ جانی نے اس کی آنکھیں مزید کھول دیں۔ اس دوران غفران خاموش بیٹھا، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کے متحرک ہونٹ اس کی گواہی دے رہے تھے۔